السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آپ کے سامنے حاضری ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کا نکاح کے بعد اپنے شوہر کو اپنے پاسٹ میں، ماضی میں اور پچھلے دنوں میں جو ریلیشنز تھے یا جو غلطیاں اس سے ہوئی تھی نوجوانی کے اندر، اور جو ہے شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے، نفس کے شر کی وجہ سے، کیا ان چیزوں کے بارے میں شوہر کو بتانا چاہیے؟ کیا ضروری ہے؟ ایسے ایک شوہر کا اس کے پاس اور ماضی میں جو گناہ اس سے ہوئے تھے ریلیشنز کو لے کر، ناجائز تعلقات کو لے کر، کیا ان چیزوں کا اپنی بیوی کے سامنے واضح کرنا ضروری ہے؟ آئیے اس مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اور بعض اہم اصولوں کی روشنی۔ بہت سارے نوجوانوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ امانت داری یہ ہے، اور اپنے ساتھی، ہمارے ساتھ میں جو ہمارا مثلا لڑکی کے لیے اس کا شوہر، لڑکے کے لیے اس کی بیوی، سمجھتے کہ ہمارا جو ہم سفر، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا جیون ساتھی ہے، اس کے سامنے اپنے پاسٹ کے بارے میں بتانا ضروری ہے، کیونکہ یہ امانت داری کا ایک نشانی ہے کہ ہم اس کے سامنے ساری باتیں واضح کر دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نوجوان لڑکیوں، یہ غلطی اگر آپ کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ نے اپنی دنیا تو برباد کی، آپ اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی گناہ انسان سے ہوتا ہے، شیطان کے شر کی وجہ سے، اس کے اپنے نفس کے ورغلانے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے کہ اس گناہ کو آپ چھپائیں گے۔ یہ آپ کے لیے صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے۔ اگر آپ اس گناہ کو ظاہر کرتے ہیں، آپ نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، اتنا بڑا جرم آپ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا سوائے ان کے جو مجاہرین ہے، جو مجاہر ہوتا ہے۔ کیا معنی ہے مجاہر کے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کی اس کی۔ آپ نے فرمایا مجاہرہ یہ ہے کہ انسان رات میں ایک گناہ کرے اور صبح میں آ کر لوگوں کے سامنے اس گناہ کو بیان کر دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دن نکلنے کے بعد اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا تھا، ستر فرمائی تھی، چھپا کر رکھ دیا تھا اسے گناہ کو۔ اللہ چھپانا چاہ رہا ہے، اور اللہ کا جو پردہ ہے گناہ پر ڈالا ہوا، اس انسان نے اس پردے کو چاک کر دیا گناہ بیان کر۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ تو گناہ کیا، یہ بھی جرم ہے، لیکن گناہ کے بعد جب اللہ نے پردہ ڈال دیا، چھپا دیا، اس نے جا کر اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا، اور اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ غلطی آپ نہیں کرے گی۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے نادانی کے اندر، جوانی بس اوقات ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر آج کل کے ماحول میں والدین کے ایک بہت بڑے جرم کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہے۔ کیا؟ آخر سے لیر کر کے نکاح کرانے کی وجہ سے نوجوان بیچارے زنا میں، ریلیشن شپ کے اندر، سبحان اللہ، غلطی کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو والدین بھی مجرم ہیں، لیکن بہرحال اس کو چھوڑیے، آپ یہ موضوع سے ہٹ کر بات ہے۔ اب اگر ہو گیا کوئی گناہ، آپ اس کو چھپائیں گے کیونکہ اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ نے بیان کر دیا اپنی بیوی کو، آپ کی بیوی آپ پر اعتماد کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ جب اختلاف ہوگا کہیں گے دیکھو یہ پہلے بھی جرم کرتا تھا، یہ عادی مجرم ہے، یہ گنہگار ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ اپنے شوہر کو بتا دیں گے، شوہر تو کبھی اعتماد نہیں کرے گا آپ کے اوپر۔ مرد ہوتا ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے ایسی عورت اس کو ملے جس سے گناہ نہ ہوا ہو، خاص طور پر اس کا تعلق میرے علاوہ کسی اور سے نہ ہو۔ یہ مسلم مرد کی خاصیت ہوتی ہے، غیرت والا جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے صحیح معنی۔ اگر آپ نے اس کو بیان کر دیا، آپ کا تعلق جو ایسا مضبوط تھا، پھر کر پارا پہنچائے گا۔ یہ بڑا اس کا نقصان ہے۔ آپ ہرگز نہیں بتائیں گے۔ ہاں، کرنا کیا ہے؟ آپ نے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے، سچی توبہ، اور جو غلطیاں پچھلے زمانے میں آپ سے نکاح سے پہلے، آپ ان کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، لگے ہم نے گنگرائے کہ اللہ وہ معاملہ تیرے میرے بیچ تھا تو تیرے اور میرے بیچ ہی رکھ، بلکہ اس کو تو مٹا دیں، اور قیامت کے دن بھی مجھے رسوائی سے بچانا، جیسے تو دنیا میں مجھ کو اس کو چھپا کر رسوائی سے بچا رکھا ہے۔ تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ غلطی ہمارے نوجوان لڑکے لڑکی شادی کے بعد کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے خاندان بکھر جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کے اندر شیطان جو ہے دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر غلطی خود نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ غلطی آپ نہیں کریں گے، آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے، اور جو ہے
اپنا جو ساتھی ہے چاہے آپ کی بیوی ہو اس کے ساتھ میں امانتداری آپ کریں. کوئی حرام ریلیشن آپ کو شادی کے بعد نہیں ہونا چاہیے. لڑکی ہے شادی کے بعد کوئی حرام ریلیشن اس کا ہرگز نہ ہو, گنجائش نہیں ہے اس کی. پچھلی چیزیں جو ہو گئی ختم کیجیے آپ اس کو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیجیے, اپنے شوہر کے ساتھ میں وفادار بنیے, اور مرد اپنے بیوی کے ساتھ وفادار بنے. زنا ناجائز تعلقات ریلیشن شپ ہرگز نہ کرنا ہی ہے. مرد کو نکاح کا راستہ کھلا ہوا ہے, اگر وہ عدل کی استطاعت ہے اس کے پاس, گنجائش ہے اس کے پاس, مال ہے, جسمانی قوت ہے, انشاءاللہ کر سکتا ہے. بہرحال اس کا خیال رکھنا ہے. ہرگز آپ نے اپنے پاسٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا ہے, تاکہ آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا, مطلب والدین کو نہیں بتانا آپ نے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی عالم کے سامنے بیان کرنا ہے تاکہ اس غلطی کو ہم کیسے ہینڈل کریں, اس سے ہم نجات کیسے حاصل کریں, اس کا کفارہ کیا ہوگا آپ کو معلوم کرنا ہے, تو ٹھیک ہے کسی عالم کو جو تقوی والا ہو, بڑا انسان ہو, بزرگ عالم دین آپ پسند رکھ سکتے ہیں, کوئی مجبوری کے اندر ہی. اور کوشش کرے گا اپنا لان نہیں کرنے کے, یہاں کہ ایسا اگر ہو جائے کسی سے تو ہم کیسے کریں. آپ مبہم انداز میں کہیں اگر کسی نوجوان سے ایسا گناہ ہو جائے تب وہ کیا کریں, تاکہ آپ کے تعلق سے اس کے ذہن میں خرابی پیدا ہونا. ویسے کہ الحمدللہ جو بڑا عالم ہوتا ہے وہ آپ اس کو اپنے نام لے کر بھی کہیں گے, آپ کے بارے میں برا گمان نہیں کرے گا, وہ آپ کی اصلاح کی فکر کرے گا, وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچے گا, آپ کی بھلائی کے بارے میں سوچے گا. ہاں چھوٹے موٹے لوگ ہوں گے جو بھی نئے نئے فارغ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے, یا جس کے پاس علم ہے ہی نہیں, اب اس سے پوچھیں گے آپ کو ہلاک کر دے گا, برباد کر دے گا. بہرحال اس کا اپنے خیال رکھنا ہے. اللہ آپ کو ہم کو معاف کریں, اور یہ غلطی آپ ہرگز نہ کریں. ایسے غلطی کو محفوظ رکھیں. السلام علیکم.